السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا جس کا انتظار نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کر رہی تھی۔ جنگ آخر کار رک گئی۔ فلسطینی مزاحمت اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا باضابطہ اعلان ہو گیا۔ یہ معاہدہ مصر، قطر اور ترکی کی ثالثی سے طے پایا اور امریکہ نے اپنی ضمانت کے ساتھ اسے ممکن بنایا۔ دنیا کے لیے یہ محض ایک سیاسی معاہدہ ہے، لیکن فلسطینی عوام کے لیے یہ ان کے صبر، قربانی اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر فلسطینی مزاحمتی رہنما خلیل الحیہ نے ایک تاریخی بیان دیا جس میں انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے فلسطینی مزاحمت کا موقف پیش کیا۔ تو اس بیان کا ذکر کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اپنے بیان کا آغاز ان الفاظ سے کیا: اے ہماری قوم فلسطین، اے ہماری عرب و اسلامی امت، اے ہمارے گھر والوں، اے غزہ کے لوگوں۔ یہ الفاظ محض خطاب نہیں بلکہ ایک قوم کو یکجا کرنے کی پکار تھی۔ خلیل الحیہ نے غزہ کے عوام کو عزت، بہادری اور فدائی روح کا مظہر قرار دیا۔ ان کے نزدیک جنگ کا میدان صرف عسکری نہیں بلکہ عزت اور وقار کی علامت بن چکا ہے۔ انہوں نے دنیا کو یاد دلایا کہ غزہ نے دشمن کی طاقت، بمباری، بربادی، بھوک اور جلا وطنی کے باوجود سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے اپنے شہداء اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمام مزاحمتی رہنماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ الفاظ صرف عقیدت نہیں بلکہ مزاحمت کی تسلسل کی گواہی ہیں۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو بتاتا ہے کہ فلسطینی تحریک محض افراد سے نہیں بلکہ ایک ایماندار نظریے سے جڑی ہوئی ہے۔ خلیل الحیہ نے صرف مجاہدین کو نہیں بلکہ مذاکراتی ٹیم کو بھی سراہا۔ ان کے الفاظ تھے، جیسے تم جنگ میں مرد تھے ویسے ہی تم مذاکرات میں بھی مرد ثابت ہوئے۔ تم نے ہماری عوام کے مفاد اور ان کے خون کی حفاظت کو مقدم رکھا۔ یہ جملہ فلسطینی مزاحمت کی سیاسی بلوغت کی علامت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مزاحمت صرف بندوق سے نہیں بلکہ دانائی، سفارت اور اتحاد سے بھی لڑی جا سکتی ہے۔ خلیل الحیہ نے اسرائیلی رویے پر سخت تنقید کی کہ دشمن نے بار بار تاخیر کی، قتل عام کیا اور ثالثوں کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ اس کے باوجود فلسطینی قیادت نے طاقت کی بجائے مذاکرات کا راستہ اپنایا اور بالآخر ایک متوازن معاہدے تک پہنچی جو ان کی اخلاقی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب ہم نے جنوری میں جنگ بندی کی پیشکش کی تو دشمن نے فوراً معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ وہ تاریخی حوالہ ہے جہاں فلسطینی قیادت نے ایک مرتبہ پھر اخلاقی برتری ثابت کی۔ انہوں نے طاقت کی بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی اور بالآخر امریکہ کے ذریعے ممکنہ حل تک پہنچے۔ خلیل الحیہ نے اعلان کیا، ہماری مذاکراتی ٹیم نے مصر میں ذمہ داری اور مثبت رویے کے ساتھ ایک معاہدہ مکمل کیا۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جنگ اور جارحیت ختم کرنے کے لیے سمجھوتہ طے پا گیا ہے۔ مستقل جنگ بندی، اسرائیلی انخلاء، امداد کی فراہمی، رفح بارڈر کے کھلنے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ غزہ اب جنگ کے ملبے سے اٹھ کر معاہدے کی طاقت کے ساتھ عالمی منظرنامے پر واپس آیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 250 عمر قید کے قیدیوں سمیت 1700 غزہ کے اسیران، خواتین اور بچوں کی رہائی طے پا گئی ہے۔ ہمیں ثالث ممالک اور امریکی انتظامیہ کی ضمانتیں موصول ہو چکی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فلسطینی عوام کا انسانی درد اور سیاسی کامیابی ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف معاہدہ نہیں بلکہ قربانیوں کا ثمر ہے۔ خلیل الحیہ نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ 2 سال کی مسلسل جنگ بندی کے باوجود غزہ نے القدس اور الاقصی کا دفاع کیا، دشمن کا مقابلہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ غزہ ٹوٹتا نہیں۔ یہ الفاظ محض تقریر نہیں بلکہ ایک تحریک کا منشور ہیں کہ محاصرہ زدہ قوم بھی دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکتی ہے۔ خلیل الحیہ کا یہ بیان
دراصل فلسطینی مزاحمت کے لیے نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ جنگ بندی کمزوری نہیں بلکہ سفارتی فتح ہے۔ غزہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ مزاحمت بندوق نہیں بلکہ عزم، صبر اور اجتماعی شعور کا نام ہے۔ ٹرمپ کے لیے یہ شاید ایک سیاسی کامیابی ہو، مگر فلسطینیوں کے لیے یہ دن قربانی، استقامت اور ایمان کی داستان ہے، جو تاریخ میں ہمیشہ مزاحمت کی فتح کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔